وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدْ اور بے شک جی اصطفَيْنَاهُ چن لیا ہاں جی فی نا الدنیا کا معنی ہم نے نا کا مطلب ہم نے چن لیا فی الدنیا اس دنیا میں سے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی اور آخرت میں سے لمن الصالحین تھے وہ صالحین میں سے ہوں گے نا ہوں گے آخرت میں. ہاں ہوں گے تو یہاں لا ہے، لا کا معنی بھی کریں نا، یقیناً وہ ہوں گے، یقیناً وہ ہوں گے لمن الصالحین یقیناً وہ ہوں گے سالم سے کہ ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں سے اور آخرت میں سے اور وہ انشاءاللہ صالحین میں سے. ہاں جی اس قالا اور جب کہا قالا لہو ان سے کہا ربہ ان کے رب نے اسلم کہ فرما بردار ہو جاؤ. ہو جاؤ، یہاں ہو جاؤ حکم ہو رہا ہے، تو یہ کس سے پتہ چلے گا یہ حکم کا اسم ہے، فعل ہے، فعل امر ہے، آخر پر جزم ہے. اسلم کہ فرما بردار ہو ہو جاؤ. قالا انہوں نے کہا کہ اس نے کہا اسلمت کہ میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین رب العالمین کے. یہ ہے اصل مسلمان کہ ادھر اللہ کہے کہ یہ کرو تو وہ کہیں کہ ڈن، ٹھیک ہے نا. ادھر اگر اللہ آرڈر کریں کہ یہ کام کریں اور ادھر بات ہو جائے ہو گیا. جی ووصا تھوڑا ایک اور ایڈ کریں، تاخیر نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ میں اس کے بعد کروں گا، عمرے کے بعد کروں گا، شادی کے بعد کروں گا، حج کے بعد کروں گا. ایک مومن کے دل میں ایک خانے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، توبہ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں نے صحیح راستے پر بھی آنا ہے، وہ اس میں کرنا ہے. تو یہ سب تاخیر جو ہوتی ہے نا وہ شیطان کی طرف سے اور انسان کے نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. وہ تاخیر اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ ایسے ہی یہ مر جائے اور توبہ بھی نہ ہو اور آگے جو پکڑ جائے، تو اس نے تو گمراہی کروانا نا. تو تاخیر کوئی نہیں ہے، فوراً جو ہے نا کہا آمنا وصدقنا واطعنا، ہم نے ایمان لائے، ہم نے سنا اور ہم نے اس پر عمل کیا، فوری اس پر جو ہے وہ آمنا وصدقنا کہنا ہے. جیسا لوگ جو ہے نا وہ بعض اس کو عمرے کو اور حج کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ جی جب بوڑھے ہوں گے تب کر لیں گے جب تمام اپنے فرائض سے. اچھا بعض لوگ جب اگر جوانی میں جانا بھی چاہ رہے ہیں یا جوانی کا مطلب ہے کہ جب ان کے لال تو لوگوں کو کہتے ہیں آپ نے پہلے فرض تو پورے کر لو، اس کی بیٹی ہے تو پھر بیٹی کا پہلے فرض پورے کر بعد میں حج کر لینا. حالانکہ یہ فرض اصل میں فرض ہے، پہلا فرض. ووصا اور جب وصیت کی بیہا اس میں اس کے ساتھ ابراہیم کو نہیں، یہاں دیکھیں جب پیش آ جائے نا تو وہ پھر فائل ہو جاتا ہے، تو فائل کا ترجمہ نے میں ہوتا ہے، اور نصیحت کی اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو جی یعقوب پڑھیں گے اس کو جی اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا اے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ لکم چن لیا ہے تمہارے لیے دین اس دین کو چن لیا ہے. یہاں رکیں جی، یہ دیکھیں یہ اللہ چنتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس قرآن کو چنا ہے. اور یہ دین اسلام کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے. یہ قرآن کے سامنے بیٹھنا اور یہ قرآن کو سیکھنا یہ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ فکر بھی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹ نہ جائے. اور اس کی پھر ساتھ یہ نا مومن اس کو امید اور خوف کے درمیان میں ایمان کہتے ہیں نا، کہ جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر کیا ہے اور ساتھ خدشہ بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ چھوٹنے نہ پائے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا خاتمہ جو ہے اس سے ہٹ کر نہ ہو جائے. تو ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. سمجھے نا بات؟ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، تو ایسے ہی میں اسی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے نا، یہ اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، ورنہ بہت سے نوجوان ہیں کہ سارے پھر رہے ہیں. الحمدللہ. فلا پس مت تموتن مت مرنا، ہرگز نہ مرنا الا سوائے اس کے وانتم کہ تم ہو مسلمان. اللہ اکبر. تو جی فلا تموتن الا وانتم مسلمون پیچھے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کی ہم نے ایک جمعہ میں وضاحت کی تھی درس میں بھی، تمہیں موت نہ آئے، ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو بھائی انسان کا کوئی بس ہے اس میں کہ وہ مرنے لگے تو وہ مسلمان ہو جائے؟
ایسا ہونے لگے تو پھر تو سارے ہی کر لیں نا. مرنے لگے وہ کلمہ پڑھ لیں, مرنے لگے وہ توبہ کر لیں. تو عین مرنے کے وقت اگر انسان کہہ بھی دے تو وہ قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یغرغر, جب تک یہ غرغر نہیں ہوتی اور یہ روح جو ہے حلق تک نہیں آتی, اس سے پہلے توبہ ہے. جب یہ حلق میں آ گئی تو اس وقت وہ فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا, تو اس کو آنسر کیا گیا آل آن قد صحیح تھا, اب کہہ رہے ہو, اس سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی ہے. تو مرنے کے وقت میں پہلی تو بات ہے کہ انسان کا باسی نہیں رہتا. اس تکلیف کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, خاتمہ بالایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے. یعنی آپ مرنے کے وقت میں کس حالت میں مر رہے ہیں, یہ کیا کہہ کے مر رہے ہیں. تو مرنے کے وقت میں آپ نے کلمہ کفر کہا ہے, وہ کفر پر مر رہے ہیں. مرنے کے وقت میں آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, یعنی کلمہ توحید کہا ہے, تو آپ ایمان پر مر رہے ہیں. اور یہ کیفیت جو ہے, تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو. سنیں بھائی, اس میں بڑی فکر کی بات ہے. دیکھیں یہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ایک جگہ پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, اور واحد قصہ ہے جس کو اللہ نے ایک ہی جگہ پر سارے کو کمپلیٹ کر دیا. اور اس میں اینڈ پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے مزید گزارش بلا کے کرتے ہیں, توفانی مسلم و الحقنی بالصالحین, اللہ مجھے مسلمان فوت فرمانا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. خود صالح ہیں, مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. تو یہ دعا کی بھی ضرورت ہے کہ انسان اپنے دعاؤں میں یہ بات شامل رہے کہ یا اللہ مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت فرمانا. نمبر 1 کہ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان جس طرح کی زندگی گزارے گا اسی پر وہ انسان مرے گا. امام جو ہے ابن القیم نے لکھا ہے کہ میں نے کئی موتوں کو دیکھا ہے, اتفاق سے کئی موتیں میں نے دیکھی ہیں کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ گندم کوئی چنے کوئی پیسہ کوئی جس چیز کا کوئی کام کرتا تھا وہ اسی چیز کا نام لیتے لیتے مر گیا. اور یہ تو میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت کے تقریباً نزع کے عالم میں 2 بزرگ تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ بعض کا دکھاتے ہیں انسان کو. تو ایک بہت جوان اور بہت مضبوط قسم کے بزرگ تھے, ان کا شاید دودھی کا کام تھا, گجر تھے, دودھی کا کام تھا, تو بڑا صحت مند جوان تھا, بزرگ تھے. وہ بے ہوشی کے عالم میں اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور وہ گندی گالیاں نکال رہا. اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہے, بیوی بیٹھی ہے, مقدس رشتے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انسان کو شرم آ رہی تھی کہ یار اتنی گندی گالیاں نکال رہا ہے یہ بندہ, لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. اور اس کو ہاتھ اوپر کی طرف باندھے ہوئے تھے, انہوں نے پاؤں نیچے کی طرف باندھے ہوئے تھے کہ وہ چھوٹ نہ جائے. اس عالم میں وہ گالیاں بندہ نکال رہا تھا, اور اس نزع کے عالم میں وہ یہ کہہ رہا تھا وہ انہوں نے دودھ دیو, انہوں نے گال کٹ کے کہنا سی انہوں نے دودھ دیو, انہوں نے ٹورو فلانے تھوڑے کھلوتے نے, انہوں نے دیو دودھ دے جاندے کیوں نہیں تے نال گانا کٹ دے. بالکل ساتھ بیڈ پر اسی عالم میں اور نزع کے اس عالم میں ایک بندہ بزرگ پڑھ رہا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, ہوش اس کو بھی نہیں ہے, اس کے منہ سے یہ نکلا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, سبحان اللہ. اور اس کو تو اس بزرگ کو تو میں جانتا بھی ہوں, وہ ہمارے رشتے دار بھی خالوں بھی. تو وہ جنازے پر بھی ایک جگہ پر بیٹھا ہونا, تو وہ بندہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا, اور دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے یار قرآن پڑھنا چاہیے, یعنی روٹین سے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ان کی آخری عالم دیکھیں اور ان کا آخری عالم دیکھیں. تو جس طرح انسان زندگی گزارے گا, اور نہ صحیح تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اچانک کوئی چیز چبھ جائے تو انسان جو عام روٹین میں بولتا ہے وہی بولتا ہے فوراً, بغیر سوچے سمجھے انسان بولتا ہے. یعنی اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو وہ گالی نکالے گا, جو گالیاں نکالتا ہے وہ کہے گا تیری گالی نکالے گا. اور جو دعا پڑھتا ہے وہ انا للہ استغفر اللہ حسبنا اللہ, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. دیکھیے گا, محسوس کیجیے گا, یا آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے, وہ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے منہ سے نکلے گا. تو آپ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں, عام روٹین میں. اس آرٹ کو سیکھیں, یہ 1 آرٹ ہے. ایک پوئم ہوتی تھی 1 آرٹ, ایک فن, یہ ایک فن ہے. اس فن کو سیکھیں اور بولیں اپنی عام روٹین میں, دعائیں بولیں, گھر سے نکلتے وقت کی دعا, داخل ہوتے وقت کی دعا, واش روم سے نکلتے کی دعا, وضو, کھانا پہلے, کھانے کے بعد دعا 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 دعا. اوپر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر, نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ. تو ایسے بندے کے جب بھی اچانک کانٹا چبھے گا وہ کہے گا استغفر اللہ انا للہ, ٹھیک ہے. اور جو عام روٹین گالیوں والے ہیں تو اس کے منہ سے گالی نکلے.
ایسے ہی اس تکلیف میں بھی انسان لاشعوری میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں انسان وہی بولے گا جو وہ عام روٹین میں کرتا ہے. تو بھائی یہ بات ہے، ولا تموتن، یہ نبی کی فکر دیکھیں. ایک ساتھ یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ نبی کی فکر دیکھیں اور ہماری لوگوں کی فکر دیتے ہیں. کچھ لوگ مرتے ہوئے جو نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لینا، یہ جائیداد ہے، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا. اس کی فکر لوگوں کو دنیا کی فکر ہوتی ہے. تو نبیوں کی مرتے وقت فکر کیا ہے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو. جی اگلی آیت کوئی اور پڑھیں. جی آپ پڑھیں، بڑی خوشی کی بات. بسم اللہ. ام کنتم شہداء ام کنتم، کیا تھے تم موجود شہداء اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ موت نبی کے لیے توہین ہے. اگر توہین ہے تو اللہ نے کیوں بولا ہے؟ ویسے لوگوں نے بنایا ہوا ڈھونگ ہے. تو موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، ٹھیک ہے. اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی موت وقت جب آیا تو اذ قال، جب انہوں نے کہا، کہا گیا کہ انک میتون وانہم میتون، انک میتون وانہم میتون. تو وہ بڑا کلیئر ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی قرآن میں بڑے واضح دلائل ہیں جن کا لوگوں نے انکار کیا ہوا ہے. پردہ فرما ہوگا. جی اگرچہ ہم لفظ جو ہے نا وہ بہت مناسب بولیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ادب وہی لفظ ہوتا ہے. مثلا کسی کو کہے کہ آپ کے والد محترم آئے ہیں، تیرا پیو ہے، تو بات تو وہی ہے لیکن وہ الفاظ ہیں. تو بات تو ہم یہی کہیں گے لیکن الفاظ بہت اچھے انداز اختیار کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جی اس قال لبنیہ، جب کہا لبنی اپنے بیٹوں کو، ما تعبدو، کس کی تعبدو، کس کی عبادت کرو گے، وعلیکم السلام، من بعدی، میرے بعد. قالو، دیکھو فکر دیکھیے، میرے بعد کسی، اللہ پتہ ہے کون نبی ہے، نبیوں کی اولاد ہے. بعض آگے نبی بھی ہیں، یعقوب ہے نا، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے آگے اولاد جو ہے وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام. جی اچھا ان کے یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں ہوگا. ہاں. تو بیٹے جو ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کی تربیت یافتہ ہیں، اور 2 تو ویسے بھی نبی ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ عہد لیا جا رہا ہے. بتاؤ مجھے. یہ فکر انسان ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے، پھر بھی انسان پتہ ہوتا ہے کہ تربیت اچھی انشاءاللہ یہ کریں گے، لیکن پھر بھی انسان کی تسلی نہیں نہ ہوتی. اطمینان قلب تب ہوتا ہے جب وہ اگلے کے منہ سے اگلوا لے، پھر بولو، ٹھیک ہے. جی قال لبنیہ ما تعبدو، انہوں نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدو، میرے بعد، ما تعبدون، ما تعبدون من بعد، میرے بعد. قالو، انہوں نے کہا، نعبدو الہ کا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و آبا کا، و الہ آبائی کا، و الہ آبائی کا، اور آپ کے ابا اجداد کے الہ کی، ابا و اجداد کے الہ کی. ابراہیم، اور آگے وہ بتا دیا ابا و اجداد کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد، وانی الہ واحد، ایک ہی الہ کے، ایک ہی الہ کی. اب دیکھیں کتنا کلیئر ہے. وہ مزید تاکید آ رہی ہے جب یہ کہہ دیا کہ الہ کا، آپ کے الہ کی یہاں بھی واحد ہے، اور الہ آبائی کا، آپ کے ابا کی الہ کی، اور وہ بھی انڈرسٹوڈ بھی ہے کہ وہ ایک ہی الہ. آگے کلیئرلی کہا الہ واحدہ، ایک ہی الہ کی. جی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے لیے فرما بردار ہیں. ماشاءاللہ یہ لمبی آیت تھی اور آپ نے کی. جی بیٹا الہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ لفظ الہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی صفتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان سب کا مفہوم لفظ الہ میں شامل ہے. تفسیر بزاوی میں اس کی وضاحت ہے. آپ اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پڑھا ہے تو بتائیے. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو الہ کی یہاں کلیئر ہونی چاہیے کہ الہ کیا چیز جس کا ہم انکار کر رہے ہیں. ہاں تو یہاں تو فرسٹ میننگ جو کلیئر ہے، ہاں معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ.
یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو فرسٹ میننگ اس الہ کا تو یہ ہے کہ عبادت کے لائق. ٹھیک ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کی. لا الہ میں لا رزاق الا اللہ, لا شافی الا اللہ, ٹھیک ہے, لا سمیع الا اللہ. اس طرح یعنی کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ لفظ لا الہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی دوسری صفتیں بھی آ جاتی ہیں, الا اللہ, مگر صرف اللہ. لیکن فرسٹ میننگ اس کا وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اگر آپ نے معبود ترجمہ کرنا ہے تو پھر ترجمہ معبود نہ کریں, یہ صرف یہ نہ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, پھر یہ ترجمہ پورا نہیں بیٹھتا. یہ پورا ترجمہ ایسے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت تو لوگ گائے کی بھی کر رہے ہیں, سورج کی بھی کر رہے ہیں, آگ کی بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہتوں کی. انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے, وہ باطل ہے, معبودان باطلہ ہے, اور اللہ معبود برحق ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. جی تلک امۃ جی ونحن لہ مسلمون, یہ پڑھ لیجیے, اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. جی اگلے تلک امۃ پڑھیے, کوئی آسان سی ہے. تلک امۃ, یہ ایک امت تھی, قد خلت, جو گزر گئی, لہا, ان کی, اس کے لیے, ما کسبت, جو اس نے کمایا, ولکم, اور تمہارے لیے, ما کسبتم, جو تم کماؤ گے, تم نے کمایا, ولا تسألون, تم نہیں سوال کیے جاؤ گے, اما, اس کے بارے میں کہ جو کانو تھے وہ یعملون, عمل کر. یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے, اسی سپارے کے اینڈ پر بھی آئی ہے, اور یہ ایک بڑا اصولی قاعدہ ہے. یہ اگرچہ ان کے لیے کہا گیا ہے, اور کوئی آیت جو ہے وہ ان کے لیے کہی گئی ہو, وہ انہی کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ اس کا حکم عام ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیات کا, الفاظ کا حکم عام ہوتا ہے. وہ پہلوں کے لیے بھی جو کہا گیا ہے وہ بھی ہے, شان نزول جو بھی ہے وہ اس کے لیے بھی ہے, اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے. تو اس سے یہ بات سیکھنے کی ہے کہ جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں ان کے متعلق کوئی بھی بات کہتا ہے کہ جی آپ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں, آپ اس کے, ہم نام نے ابھی بھی نہیں لیتے کسی کا, آپ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں, آپ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو عام بحث میں خصوصاً اس میں تو یہ آیت پڑھنی چاہیے. تلک امۃ قد خلت, وہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت, ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا. اچھا کمایا تو اچھا ہے, اس کو آپ برا نہیں کر سکتے. کسی نے برا کیا ہے, کفر پر مرا ہے, تو آپ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے. لہا ما کسبت, اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا, ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. آگے ولا تسألون, تم نہیں سوال کیے جاؤ گے, اما کانوا یعملون, جو وہ کرتے تھے. تو جب ان کا ہم سے سوال ہی نہیں ہونا تو ہم اس کی بحث کیوں کریں. تو وہی ان کا ہم سے سوال نہیں ہونا, اللہ نے ہم نے فرمایا ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا. ہم اپنی فکر کریں, تو یہ بات کر کے اپنی بحث کو کلوز کر دیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ فتنہ لوگ ڈالتے ہیں. خواہ مخواہ اگر آپ کو دلیل کے ساتھ وہ نہیں نہ ہرا سکتے, تو وہ آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات اگلوانے کی کوشش کریں گے, حالانکہ وہ خود بھی اس کو اس طریقے کہتے ہوں, لیکن آپ کے منہ سے اگلوا کے کریں دیکھو جی نہ گستاخی کرتی, دیکھو جی نہ کرتا. تو کہ جتنے بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے متعلق یہی کہنا چاہیے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 5 آیات تو کم از کم ہے, اور زیادہ کی کوئی قید نہیں. اگر ہو سکے تو آپ, چھٹی بھی ہے, ہو سکے تو یہ سارا صفحہ اینڈ کر دینا, اگلا ایک صفحہ رہ گیا.